بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع و سبعون شعبۃ اعلاها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو فرمان آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا شعبہ لا الہ الا اللہ۔ اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ اللہ کی وحدانیت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دینا۔ وَأَدْنَاهَا اماطۃ الاذی عن الطریق، اور سب سے ایمان کا چھوٹا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، خلق خدا پریشان ہوگی، تو اس کو راستے سے ہٹا دیں، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اب یہ ادنا شعبہ ہے۔ اب اس سے اوپر جتنی مخلوق کی خیر خواہی چاہو گے، اپنی خیر خواہی چاہو گے، ایمان بڑھتا چلا جائے۔ جتنا اس بات کی کوشش کرو گے کہ ہمارے شر سے لوگ محفوظ رہیں اور ہمارے سے خیر لوگوں کو نصیب ہو جائے، اتنا ایمان کے اندر ترقی اور کمال درجہ کا ایمان حاصل ہوتا رہے۔ حدیث طیبہ کے اندر ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صالحین کی دعاؤں میں یہ دعا مستقل شامل رہتی تھی کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے، خیر پہنچے، شر سے ہم اپنی ذات کے شر سے ہم خود بھی محفوظ رہیں اور دوسرے بھی محفوظ رہیں۔ اس بات کی دعا کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ کی ایک دعا ہے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ اعین، اے اللہ آنکھ جھپکنے کے بقدر بھی مجھے آپ اپنے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا، آپ اپنی پناہ میں ہی رکھیے گا۔ یعنی انسان کا نفس اتنا شر ہے اس کے اندر کہ حضور فرما رہے ہیں اپنے آپ کو آنکھ جھپکنے کے بقدر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرو، اپنے رب کی پناہ مانگو۔ اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں، تیرے سپرد اپنے آپ کو کرتے ہیں، اس وجہ سے اس بات کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری حدیث طیبہ میں بالکل واضح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے، نہ اپنی زبان سے کسی کی آبرو ریزی کی جائے، کسی کی عزت کو چھاڑا جائے، کسی کے عیب بیان کیے جائے، نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچائے۔ جس قدر انسان محتاط ہو جائے گا اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اسی قدر اللہ رب العزت اس کے لیے خیر کے دروازے جو ہیں وہ کھول دے۔ اور اس کے بعد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، بلکہ حیا تو ایک ایسا شعبہ ہے، یعنی 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں نا، تو اس میں اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کا بیان کیا، اور کم تر درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینے کا بیان کیا، اور پھر ایک خاص شعبہ بیان کیا، اور وہ خاص شعبہ ہے الحیاء، حیا کرنا، لحاظ رکھنا کسی۔ ہمیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک بڑا شعبہ ہے۔ جب انسان کے اندر شرم و حیا آ جاتی ہے تو جس طرح ہم بندوں سے حیا کرتے ہیں، کھلم کھلا ان کے سامنے کوئی غلط حرکت نہیں کرتے، تو یہی حیا اگر ہم اپنے رب سے کرنے لگ جائیں، جو رب ہم سے محبت کرتا ہے، جس نے ہمیں پالا ہے، ہمیں وجود دیا ہے، ہمارے رزق کا مالک ہے، ہمیں اعضاء، صحت، عافیت، تندرستی عطا کی ہے، تو جب انسان اس رب سے حیا کرنے لگ جائے گا تو بھی بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا، اور ترک معصیت سے، گناہوں کے چھوڑنے سے ایمان ترقی کرتا ہے، اور قرب الہی کے مناظر انسان طے کر لے۔ تو میں حیا بھی شعبہ ایمان کا۔ اور جب ایک آدمی بے حیا ہو جائے تو ہمیں بے حیا باش ہر شے خواہی کن، جب انسان بے حیا ہے تو جو مرضی کہتا رہے، جو مرضی کرتا رہے،
اس وجہ سے انسان کے اندر شرم و حیا ہونی چاہیے، جس کا بڑا فائدہ یہ ایمان کا ایک بڑا اہم شعبہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا، اور یار اتنی بھی شرم نہیں کرے گی، حیا اتنی چنگی چیز نہیں ہے۔ جس طرح انسان دوسرے کو کہتا ہے یار اتنا بھی شرمیلا نہیں ہونا چاہیے، اتنا بھی حیا نہ کرو، تو وہ اس طریقے سے اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا حیا نہ اتنی کیا کر۔ تو نبی علیہ السلام کے کانوں میں آواز پڑ گئی اس کی کہ یہ بھائی کو کیسی غلط نصیحت کر رہا ہے، یہ تو اچھی نصیحت نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوڑ دو، اور پھر آپ نے فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان، اگر اس کے اندر حیا ہے تو بڑی اچھی خصلت ہے اور تو ایمان کا ایک بڑا شعبہ ہے، تو تم اس کو جو ہے نا اس سے منع کر رہے ہو، ایسی بات نہ کرو۔ اور حیا کی فضیلت بیان کی کہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، خصوصیت ہے، بڑی اچھی خصلت ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر یہ شرم و حیا کرتا ہے تو یہ بڑی اچھی صفت سے آراستہ ہے، اس کی پاسداری کرنے دو۔ تو نبی علیہ السلام کے فرامین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، دنیا اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ ہیں۔ کوشش کریں ہم حضور علیہ السلام کی حدیث طیبہ کو پڑھیں اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوں، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کی ذات سیکھنے سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔